کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے، ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم دین کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس پر شہید کہے گا اللہ ساری زندگی اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا رہا اور کافروں سے لڑتا رہا، اور تیری راستے میں شہادت جیسا عظیم المرتبہ موت مجھے آئی، اللہ جہنم کی طرف جانا کیسا؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیری نیت خراب تھی، تو دنیا کے اندر چاہتا تھا کہ لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، سب کچھ ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے سخی کو لایا جائے گا، اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے۔ آج جو ہے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں جو ہے سفید پوش ہے، وہ بیچارہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اور جو ہے کسی سے مانگتا بھی نہیں، وہ مجبور ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ اس کو ہم دیتے ہیں، چاہے مستحق ہو چاہے غیر مستحق ہو، جہاں ہماری بلے بلے ہو جائے، کہیں کہ فلاں بڑا جو ہے چودھری ہے، فلاں بڑا سیٹھ ہے، فلاں بڑا لوگوں کو مال و دولت دینے والا ہے، اس کو ہم اپنا دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، اپنے صدقات اس کو دیتے ہیں، صرف دکھلاوے کے لیے، صرف دکھلاوے کے لیے۔ تو اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر تو نے دکھلاوے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے، دکھلاوے کے لیے جو ہے خرچ کیا، آج تمہارا مقام جہنم ہے۔ قیامت والے دن حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو لایا جائے گا۔ اللہ کا پوچھیں گے کہ وہ بندہ کہے گا اللہ ساری زندگی دین کا علم سیکھا اور دین کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا اور لوگوں کو کی جو ہے شرعی تربیت کرتا رہا، اللہ یہ مجھے میرا جہنم کی طرف جانا کیسا؟ اللہ فرمائیں گے تیری نیت کے اندر خرابی تھی، تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا آدمی کہیں، بڑا حافظ کہیں، بڑا قاری کہیں اور بڑا عالم دین کہیں، اس لیے تو کرتا تھا، تیری نیت کی خرابی کی وجہ سے تمہارا مقام جہنم ہے۔ دوستو یہ واقعہ معراج کے اندر محبوب کو سب کچھ دکھایا گیا، اس لیے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کام بھی کرنا ہے اب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس انداز میں کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کیا کرتی تھی؟ راتوں کے وقت جو ہے لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ایک جو ہے دو پہاڑوں کے دامن میں ایک جو ہے غار تھا، اس کی طرف نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑوں کے دامن کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ بیچاری چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی نہیں سکتے۔ فاروق اعظم کا وہاں کس سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جب حالات دیکھتے ہیں گھر کے اندر پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، کپڑے اس کے دھوئے ہوئے ہیں، گھر کی صفائی ہوئی ہے، اس اماں سے پوچھا کہ اماں یہ تیرا کام کون کرتا ہے؟ اس پر اماں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، رات کے اندر آتا ہے ایک آدمی، دھیمے دھیمے پاؤں زمین پر رکھتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، میں نے کئی مرتبہ پوچھا اپنا نام تو بتا دو، وہ مجھے اپنا نام تک نہیں بتاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے جو راتوں رات اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے؟ اس کے بعد چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کھانا اس بڑھیا کو دیتے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے گھر کے اندر پانی بھرتے ہیں۔ جب سارے کام کاج مکمل کر کے منہ کے اوپر جو ہے منہ اپنا ڈانپا ہوا ہے، آہستہ آہستہ جب نکلنے لگتے ہیں، آگے سے فاروق اعظم پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد جب منہ سے کپڑا اترتا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر ہے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر مجھے پتا تھا تو ہر کام میں پہلے نمبر پر ہے، یہاں یہ کام میں بھی ابو بکر تو پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو پھر اتنی عظمت، مقام اور شان سے نوازا، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت، مقام اور شان انبیاء کی ہے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کی عظمت، مقام اور شان ہے اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ معراج پر اللہ کے محبوب کو پنج گانہ نمازوں کا تحفہ ملا، ایک رمضان المبارک کے
روزوں کا تحفہ ملا۔ محبوب راتوں رات مکہ کے اندر آئے اور لوگوں کو بتایا، مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات ایک شخص جو ہے بیت اللہ سے مدینہ، وہاں سے کوہ طور، وہاں سے مدین، وہاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے پہلا، دوسرے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اللہ سے ملاقات، جنت دوزخ کی سیر، اور راتوں رات واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا بات تو بڑی ناممکن ہے۔ کہا تمہارا یار کہہ رہا ہے، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں۔ اس پر ابو بکر نے کہا اگر کملی والے نے کہا ہے کائنات کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق جس شخص نے کی اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے عرشی تحفے کے طور پر ہمیں نماز دی، اور محبوب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اتنا اہم فریضہ کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری لمحات کے اندر ہیں، آخری ایام کے اندر ہیں، محبوب کو بار بار غشی ہو رہی ہے، دو آدمیوں کے سہارے محبوب کو وضو کرایا جاتا اور محبوب کو پکڑ کر مسجد کے اندر لے جایا جاتا، اور محبوب نے نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، آخری وصیت میں بھی یہی فرمایا، میری امت کے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ محبوب نے اپنی زندگی کی آخری وصیت میں فرمایا ہے۔ آج امت کے لوگوں پر یہ بات فرض ہے، یہ لازم ہے کہ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ قبر میں بھی نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اگر نمازیں مکمل نہیں عذاب قبر ہوگا، اور قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے، اور دنیا کے اندر نماز پڑھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے انسان کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ نمازی بندے کے رزق کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے، یہ روزانہ ہونے والے مساجد سے اعلانات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور مرنے والا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ بھائی آج ہم جا رہے ہیں، کل تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے۔ آج ہمیں منو مٹی کے نیچے تنہائی کے مسکن میں اور جو ہے اندھیر کوٹری کے اندر جو ہے تم دفن کر کے جا رہے ہو، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، اور جو ہے یہ پیغام ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کے ساتھ کوئی جانے والی چیز ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ تجارت بھی دھوکہ ہے، یہ جو ہے کوٹھی بنگلے بھی دھوکہ ہے، یہ شہرت بھی دھوکہ ہے، یہ وزارت اور بادشاہت بھی دھوکہ ہے، یہ امیری اور غریبی بھی دھوکہ ہے، یہ بیماری اور تندرستی، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے کہ انسان دنیا سے جائے، اس کے لیے کامیابی ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے، میدان محشر میں کھڑا ہوئے وہاں جو ہے شرمندگی سے بچ جائے، اور کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے بے عزتی سے بچ جائے۔ سب سے بڑی بے عزتی کیا ہے؟ آج چند انسانوں کے سامنے ہماری تذلیل ہو جائے، ہم کہتے ہیں تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، تو نے بڑی بڑی پنچایت کے اندر میری تذلیل کی، میرے دوستوں کے سامنے تذلیل کی، میرے گھر والوں کے سامنے تذلیل کی۔ ارے بھائی وہ بڑی تذلیل ہے، وہ بڑی تذلیل ہے جس وقت میدان معاشر میں آدم سے لے کر آخری انسان 120 صفحے لگی ہوئی ہوں گی، اور وہاں میدان معاشر میں اعلان ہو جائے گا آج فلاں ابن فلاں ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف چلا گیا۔ یہ بہت بڑی تذلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔